دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غیر ملکی سیاحوں کو پاکستان کیوں اچھا لگتا ہے۔ دوستو پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو گزشتہ کچھ سالوں کے دوران بہت فروغ ملا ہے۔ دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت سے مشہور غیر ملکی ولاگرز جیسے کہ ڈرو بنسکی، مارک وینز، فوڈ رینجر، روزی گیبریل اور دیگر آئے اور انہوں نے پاکستان کو امن پسند اور خوبصورت ترین ملک قرار دیا۔ ان کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیوز کو لاکھوں ویوز ملے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے پاکستان کو کتنا پسند کیا ہے۔ مشہور تھائی فوڈ ولاگر مارک وینز نے 2018 میں پاکستان کا ایک طویل دورہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے اس دورے کو زندگی کا بہترین ٹور قرار دیا۔ انہوں نے 16 روزہ دورے میں ملک کے تمام بڑے شہروں اور کئی خوبصورت مقامات کا دورہ کیا۔ ہر صوبے کے روایتی کھانے چکھے، حلوہ پوری ہو یا نہاری، چپلی کباب ہو یا بریانی، غرض یہ کہ انہوں نے پاکستانی کھانوں کو ہر لحاظ سے بہترین قرار دیا۔ انہوں نے ٹھیلوں، ڈھابوں، مقامی گھروں کے علاوہ لوکل ریسٹورنٹس میں جا کر بھی کھانوں کو انجوائے کیا۔ دوستو پولینڈ سے تعلق رکھنے والی مشہور ولاگر ایوا زوبیک نے ایک لڑکی ہونے کے باوجود پاکستان میں اکیلے سفر کیا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ اگر لڑکیاں اکیلے پاکستان آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں، یہاں انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ انہوں نے اس ٹور کے دوران ٹھیلوں سے چاٹ، پھل اور مختلف اسٹریٹ فوڈز کھائے۔ کراچی کا سمندر ہو یا ہنزا کی وادیاں، انہوں نے پاکستان کی خوبصورتی کو اپنے ولاگز میں تفصیل سے بتایا اور پاکستان کی بہت تعریف کی۔ کینیڈا سے تعلق رکھنے والی خاتون موٹر سائیکلسٹ روزی گیبریل نے بھی 2019 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ایڈونچر کی شوقین روزی یہاں گھومنے کی غرض سے آئی تھیں، لیکن اسلامی تعلیمات، یہاں کے لوگوں کے رویوں نے انہیں اسلام کے قریب کر دیا۔ بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہیں یہاں کے خوبصورت پہاڑوں، نظاروں کے علاوہ یہاں کے ملبوسات پسند آئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستانی ملبوسات پورے ٹور کے دوران پہنتی دکھائی دیں۔ ایک مشہور امریکن یوٹیوبر اور ولاگر ڈرو بنسکی نے گزشتہ سال اپنی اہلیہ کے ساتھ پاکستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے پاکستانیوں کی مہمان نوازی کو بہت سراہا اور لکھا کہ وہ 162 ممالک گھوم چکے ہیں، لیکن پاکستانیوں جیسی مہمان نوازی انہیں کہیں نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں کے لوگوں نے درجنوں تحائف دیے ہیں، کوئی انہیں پیسے خرچ نہیں کرنے دیتا اور انہیں مفت میں ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ بیچنے والے لوگ تک ان سے پیسے نہیں لیتے۔ ڈرو کی اہلیہ کو پاکستانی ثقافت بہت بھائی۔ انہوں نے یہاں اپنے ہاتھوں پر مہندی بھی لگوائی، جس میں آرٹسٹ نے ان کا اور ڈریو کا پورٹریٹ بنایا۔ وہ پاکستان کے مہندی کے آرٹ کی دل دادا دکھائی دیں۔ دوستو کچھ سالوں قبل تک پاکستان دنیا بھر کی میڈیا کی نظروں میں ایک خطرناک ملک تھا، جہاں دہشت گردی کا راج تھا، لیکن گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں پاکستان کا تاثر دنیا کی نظر میں یکسر بدل گیا۔ اس تاثر کو بدلنے میں غیر ملکی سیاحوں کا اہم کردار ہے، جنہوں نے مختلف پیغامات کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ پاکستان خطرناک ملک ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے ویسا بالکل نہیں۔ اب سیر و سیاحت کے حوالے سے پاکستان کچھ عرصے سے عالمی سطح پر پسند کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ گزشتہ سال مشہور ٹریول میگزین کوندے ناسٹ نے پاکستان کو سیاحت کے لیے بہترین گھومنے کی جگہ میں نمبر 1 پر رکھا تھا۔ اس سال مشہور امریکی جریدے فوربس نے بھی 2020 کے بہترین سیاحتی ممالک کی فہرست میں پاکستان کو شامل کیا۔ آخر پاکستان کی ایسی کون سی چیزیں ہیں جو یہاں آنے والے غیر ملکی سیاحوں کو بھاتی ہیں؟ آئیے ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اگلے آنے والی تمام ویڈیوز فوراً مل جایا کریں۔ دوستو سب سے پہلے ہم مہمان نوازی کی بات کریں گے۔ یہاں غیر ملکی سیاحوں کو پاکستانیوں کی مہمان نوازی بہت پاتی ہے۔ پاکستانی دکاندار اکثر غیر ملکی سیاحوں سے پیسے تک نہیں لیتے، جس کی مثالیں آپ کو کئی ولاگرز کی ویڈیوز میں مل سکتی ہیں۔ پاکستانی بہت گرم جوشی سے غیر ملکی سیاحوں کا استقبال کرتے ہیں، انہیں اپنے گھروں میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کئی بلاگرز کو مقامی روایتی پہناوے، شال اور جوتے تک دیے جاتے ہیں جو وہ خوشی سے پہنتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو دوسرے نمبر پر کھانے کی بات کریں گے۔
زیادہ تر غیر ملکی سیاح پاکستانی کھانوں کے دل دادا دکھائی دیتے ہیں۔ مارک وینز ہوں یا ایوا، سبھی بجائے بڑے 5 سٹار ہوٹل جانے کے بزنس روڈ یا اس جیسی جگہوں پر جاتے دکھائی دیے۔ سیاحوں کو ٹھیلوں، ڈھابوں، مقامی ریسٹورنٹ سے روایتی پکوان خریدتے اور کھاتے دیکھا گیا۔ کسی کو سب سے اچھی بریانی لگی تو کسی نے کڑاہی اور چپلی کباب کو بہترین قرار دیا۔ کراچی کی بریانی لاجواب ٹھہری تو پشاور کی چپلی کباب نے ان کا دل جیت لیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی پکوان غیر ملکی سیاحوں کا دل جیتنے میں ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان گھومنے آنے والے سیاحوں کا ماننا ہے کہ یہ خوبصورت ترین جگہ ہے۔ بلوچستان کے خوبصورت ساحلی مقامات ہوں یا ہنگو کے نیشنل پارک میں کھڑا پرنسز آف ہوپ کا مجسمہ، قدیم ترین انڈس تہذیب کے اثرات ہوں یا موہنجو-دڑو کے تاریخی مقامات، ہنزا، چترال کی حسین سرسبز وادیاں ہوں یا جھیل سیف الملوک جیسی کئی حسین نیلگوں جھیلیں، آبشاریں، پہاڑی سلسلے، سبھی انسان کو اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے کافی ہیں۔ ہائیکنگ، کیمپنگ اور دیگر ایڈونچرز کا شوق رکھنے والوں کے لیے پاکستان ایک بہترین ملک ہے۔ دوستو، یہاں کی خوبصورت قدیم عمارات، مقامی مارکیٹوں میں ملنے والے خوبصورت پینٹ کیے گئے گلدان، مجسمے ہوں یا پینٹنگز، جیولری ہو یا ملبوسات، سبھی غیر ملکی سیاحوں کو بے حد پسند آتے ہیں۔ کئی ولاگرز نے یہاں کے دورے کے دوران شلوار قمیض، پشاوری چپل، ثقافتی کڑھائی والے ملبوسات، چوڑیاں اور جیولری پہنی۔ کسی نے مہندی لگوائی تو کسی نے بلوچی روایتی لباس پہنا۔ غرض یہ کہ یہاں کی قدیم عمارات، بازار غیر ملکی سیاحوں کی اصل دلچسپی کا مرکز ہوتے ہیں۔ زیادہ تر سیاح مقامی مارکیٹوں میں گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بڑے شاپنگ سینٹرز کا رخ نہیں کرتے بلکہ مقامی مارکیٹ اور بازار سے ہی اپنی خریداری کرتے ہیں۔ ساتھ ہی کئی سیاح سجے ہوئے رکشوں، بسوں اور ٹرکوں میں خوشی خوشی سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، یہاں کئی خوبصورت مساجد ہیں جن کا آرکیٹیکچر سیاحوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایوا، روزی جیسی خاتون بلاگرز اکثر مزارات یا درگاہ جا کر وہاں کی قوالیاں بھی سنتی دکھائی دیں۔ اس کے علاوہ یہاں بدھ مت مذہب اور سکھوں کی کئی اہم مذہبی جگہیں ہیں جہاں سیاح جانا پسند کرتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔